سنو خاتون جنت کیا کہتی ہے۔ ابا پھر حسین کی کلائی پکڑی، کہا یہ حسین تو یاد ہے نا جب یہ پیدا ہوا تھا جبریل نے کربلا کی مٹی لا کے دی اور آپ ہی نے کہا تھا اسے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ فاطمہ قسم کھاتی ہے اے بابا جب قیامت کا دن ہوگا عمل تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے بیٹے حسین کا لہو لہان کرتا لوں گی، جا کے رب کی بارگاہ میں کہوں گی مالک میرے حسین کے خون کا بدلہ دے۔ وہ کہے گا کیا چاہیے؟ تب میں کہوں گی کہ میرے نامحبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ تک میرا رب امت کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ نہیں فرما دے گا اس وقت تک میں پلٹ کے نہیں جانے والا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہفتے میں 2 بار تاڑیاں منڈانے والوں، تمہیں مصطفیٰ کے آنسوؤں کا خیال کب آئے گا؟ اپنی بیٹیوں سے جا کے پوچھو جو دوپٹے کو فیشن کے طور پہ اتار دیتی ہیں، تمہیں نبی کے آنسوؤں کی حیا کیوں نہیں ہے؟ آقا کریم کے رجگوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ذرا سوچ تو سکی۔ میرے نبی کہتے ہیں ابو بکر کیا کروں، امت کا غم مجھے جانے نہیں دیتا ہے۔ نہیں جاؤ، مجھے نہیں آنا ہے جب تک میرا رب امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا ہے۔ جب آقا نے یہ فیصلہ کر دیا اتنے میں سلمان فارسی آگے بڑھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر حضور کو منانا ہے تو جاؤ اسے بلا کے لے آؤ جس کی کبھی خدا نے بھی نہیں ٹالی ہے، مصطفیٰ نے نہیں ٹالی ہے۔ کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا کوئی جائے جا کے خاتون جنت کو بلا لائے، فاطمہ زہرا کو بلا لائے۔ لوگ دوڑے گئے مدینہ شریف کی طرف، پہنچے سیدہ کے دروازے پہ، آواز آتی ہے من دق الباب، کون دروازے پہ آیا ہے؟ کہا سیدہ دروازہ کھولو، حضور کا پتہ چل گیا ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، جیسی باپ کی خبر سنی ہے خاتون جنت نے دروازہ کھولا۔ کہا کہاں ہے میرے بابا؟ کہا غار کے اندر ہے، رو رہے ہیں، کسی کی مان نہیں رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا چلو پھر خود آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے مردوں کو رخصت کیا، مدینے کی عورتیں آ جاتی ہیں، خاتون جنت کے دروازے پہ بھیڑ ہے، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے۔ شہزادوں کو لے کر کے خاتون جنت سینکڑوں عورتوں کے جھرمٹ میں غار کی طرف دوڑ رہی ہے۔ جب غار کی طرف گئی ہے دروازے پہ پہنچی، سارے مرد باہر ہیں، صرف تنہا بیٹی اندر ہے، ساتھ میں شہزادے ہیں۔ کہتی ہیں ابا جی لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے نبی نے کہا خاتون جنت اے میری فاطمہ تم آ گئی ہو میری بیٹی، لیکن کیا کروں امت کا معاملہ ہے، رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ رب نے اعلان کیا ہے تیری امت کا ایک ایک فرد پل صراط سے گزرے گا۔ اے فاطمہ جن کے لیے پتھر کھاتا رہا اگر یہ کٹ کے جہنم میں گریں گے میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ جن کے لیے پیٹ سے پتھر باندھے اگر یہ دوزخ میں جائیں گے میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے فاطمہ نہیں جانا ہے جب تک امت کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت کہتی ہے اچھا بابا یہ بات ہے؟ ہاں بیٹی۔ آپ نے امام حسن کی کلائی پکڑی، آگے بڑھا کے کہتی ہے ابا یاد ہے یہ حسن جب یہ پیدا ہوا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اس شہزادے کو زہر دیا جائے گا، جس زہر کی وجہ سے اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلیں گے اور اس کے کپڑوں کو لہو لہان کریں گے۔ ابا جی فاطمہ وعدہ کرتی ہے جب امت کا عمل تولا جائے گا اس شہزادے کو لے کے جا کے کہے گی مالک میرے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے دے اور پھر امت کے گناہ دے۔ آج حسن کے زہر کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتی ہوں، میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ محبوب کی آہ نکلی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ سنو خاتون جنت کیا کہتی ہے۔ ابا پھر حسین کی کلائی پکڑی، کہا یہ حسین تو یاد ہے نا جب یہ پیدا ہوا تھا جبریل نے کربلا کی مٹی لا کے دی اور آپ ہی نے کہا تھا اسے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ فاطمہ قسم کھاتی ہے اے بابا جب قیامت کا دن ہوگا عمل تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنے بیٹے حسین کا لہو لہان کرتا لوں گی، جا کے رب کی بارگاہ میں کہوں گی مالک میرے حسین کے خون کا بدلہ دے۔ وہ کہے گا کیا چاہیے؟ تب میں کہوں گی کہ میرے نامحبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ محبوب کہتے ہیں فاطمہ اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ اللہ اکبر۔ اتنا سنت حضرت خاتون جنت کہتی ہیں علی اندر آ جائیے۔ حضرت علی کو اندر بلایا، کہا جاؤ جا کے مردوں سے وعدہ کرو، ہر جوان سے کہو اس وقت تک جنت میں نہیں جانا ہے جب تک میرے محبوب کا ایک ایک جوان نہ بخش دیا جائے۔ ابو بکر سے وعدہ کرو جاؤ وہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے جب تک امت کا ایک ایک بوڑھا نہ بخشا جائے۔ یہ وعدے چل رہے ہیں۔ محبوب کہتے ہیں بیٹی فاطمہ امت پھر بھی نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ کہا اچھا بابا تو کام کرتے ہیں
ہیں آج فاطمہ بھی رب کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کرے گی جب تک امت نہیں بخشی جائے گی سر نہیں اٹھے گا. جیسے اتنا کہا ہے اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں, کہتے محبوب بیٹی دروازے پہ آئی کھڑی ہے, بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں, جاؤ فاطمہ سے کہہ دو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا, حکومت بھی میری ہوگی, بندے بھی میرے ہوں گے, دن بھی میرا ہوگا, جنت بھی میری ہوگی, مگر میری طرف سے یہ سب کچھ تیرا ہوگا. اے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام ہے, جنت دینا میرا کام. تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. حضور ہمارے لیے روئے ہیں, ان کے دشمن سے ہمارا کوئی سمجھوتا, ہمارا کوئی سمجھوتا. ہماری جان سے زیادہ حضور ہمیں پیارے, ہمارے مال سے زیادہ ہمیں حضور پیارے. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سختی نہ کرو, اتنی سختی نہ کرو. سنو بھائی, جب تک علاج کرتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں, اور جب آپریشن کرتے ہیں تو پھر سختی کرتے ہیں. علاج بھی ہم لوگ کرتے ہیں, آپریشن بھی ہم ہی کرتے ہیں. علاج کرنے آئے تھے غریب نواز, تو وہ لائے تھے اخلاق کی تلوار, زبان کی مٹھاس. انہیں دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار اجمیر والا ایسا ہے تو مدینے والا کیسا ہوگا. ہے کہ نہیں؟ یہ ان کی مٹھاس. اور یاد رکھیے گا دین ہر دور میں بلند رہا ہے, اسلام ہر دور میں اعلیٰ رہا ہے, ہر دور میں اسلام کا جھنڈا بلند رہا ہے. پوری دنیا طاقت لگا لی. آج تو کروڑوں میں ہے, جب صرف 4 تھے تب کسی سے نہیں مٹا تھا اسلام. بے شک بے شک, سبحان اللہ. 39 تھے تب پوری طاقت لگ گئی تھی, رب نے 40واں عمر کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسے جو مٹانے نکلا تھا اسی کو بنا دیا. ہوش میں رہنا کہیں تمہیں بھی کلمہ نہ پڑھنا پڑ جائے. سمجھ گئے نا میری بات؟ تو اسلام جب 4 میں رہتا اب نہیں مٹا, اب تو کروڑوں میں ہے, مٹے گا کیسے؟ اور اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پہ مضبوط ہے, بلند ہے اسلام. اور یاد رکھیے اسلام کی حقیقت, حضرت بیٹھے تھے نا یہاں, بڑے بڑے غیر مسلم ادھیکاریوں کو میں نے ان کی چوکھٹ پہ پڑے دیکھا ہے. بڑے بڑے IAS IPS پڑے رہتے ہیں, بڑے بڑے, جن کے آگے جا کے یہ نیتا ناک رگڑتے ہیں نا, وہ ان کی جوتیوں پہ ناک رگڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے حضور کا کرم, یہ اسلام کی سچائی ہے. یاد رکھیے گا ضرورت پڑتی ہے تو اسلام پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے. چلے آگے. میرے بھائی نے کہا وہ بات بھی بتا جاؤں. سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے, ایک نا بڑا بدبخت بھاشن دے رہا ہے کہ غریب نواز نے نا دھرم پریورتن کرا تھا, کہ دھرم پریورتن کی سازش کی تھی. پگلے بقلول, ہسٹری پڑھ. دھرم پریورتن کرانا اس کو کہتے ہیں لالچ دے کے دھرم پریورتن کرایا جائے یا مجبور کر کے. غریب نواز نے لالچ نہیں کیا تھا, سب کے کام آپ نے مٹھی بند کر کے کر دیے تھے. وہاں تو مسئلہ تھا جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ تعلیم تھی اجمیر والے کی. دھرمن کرن کیا جن کیا کیا لاتے نکال کر, ڈکشنری بھی الٹی ہو جاتی ہے. سنیں غریب نواز, خدا کی قسم دین کیسے پھیلا ہے. اگر کوئی بے سہارا آتا مسکرا کے مٹھی بھر کے نواز دیتے. جب اس کی نسلوں کے گزارے ہوتے تھے تو وہ محق معین کے نعرے لگایا کرتا تھا. اور آج بھی اجمیر شریف میں لنگر چلتا ہے غریب نواز کا, ختم نہیں ہوا, غریب نواز کے دور سے چلتا ہے. جب بھی کوئی مانگنے والا آیا مصلے کا کونا اٹھایا, جو مانگا دے دیا. ایسا لگتا تھا مصلے کا کنیکشن جنت کے خزانوں سے کر رکھا گیا تھا, ہے نا. یہ سارے معاملات کے سرکار غریب نواز ہے. جنگلوں میں رہتے اللہ اللہ کرتے, یہی بھائی کام ہم لوگوں کا. تمنچے ہم نہیں رکھتے, تلوار ہم نہیں رکھتے, گردن پہ چھری رکھ کے ہم نہیں کہتے کہ اللہ اکبر, پیڑ سے باندھ کے ہم نہیں کہتے اللہ اکبر.
ہم تو کہتے ہیں اچھا لگے تو کہہ، خدا کی قسم اے وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے. ہاں حالات بدلیں گے انشاءاللہ، حالات بدلیں گے. میری بات غور سے سنیے گا. لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اعتقاد مضبوط رکھنا ہے. باتیں بہت سی ہیں کرنے کو، لیکن کرنی نہیں ہے. شان عالم بھائی، مسئلے تو بہت سارے الجھے ہوئے ہیں لیکن سارے حل نہیں کرتے. سرکار غریب نواز جنگلوں میں رہتے اللہ اللہ کرتے. مسلم بھی ان کی محفل میں آتے تھے، غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے. آج تو مسلمان محفل مسجد میں آنے تیار نہیں ہے. یہ کہہ دو آج آسمان گرنے والا ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے. ایک دن آواز کی سنی تھی کہ آواز آگی رات کو کان پھٹیں گے. مسجد میں بھائی صاحب جوتے رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اندر کا حال چھوڑیے، جب مصیبت جب تک نہیں آتی ہے نا تو بندہ ادھر ادھر گھومتا ہی رہتا ہے. بس آخری بات، سرکار غریب نواز جنگلوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ. پنڈت جی تھے، ان کی ایک بیٹی تھی. وہ کہنے لگی ابا روز تم جاتے ہو دودھ چڑھانے کے لیے، اس بار ہمیں جانا ہے. کبھی گئی نہیں تھی، پنڈت کی بیٹی تھی. باپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جائے. لٹیا میں دودھ لیا، چلی گئی. اس نے جا کے کہا مہاراج پی لو. لیکن مہاراج تھے پتھر کے، پینے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، اس نے کہا پی لیجئے. کوئی آواز نہیں آئی، نہ کوئی حرکت ہوئی. بچی نے کئی بار کہا پی لو. اس یہ دیکھتی تھی کہ وہ یہ سوچتی تھی کہ ابا روز بھری لٹیا لاتے خالی لے کے جاتے. اسے کیا پتا تھا کہ وہ دودھ چڑھایا جاتا ہے. اس نے کہا پی لیجئے. کوئی آواز نہیں آئی. اس نے سوچا شاید مہاراج ناراض ہے. اس نے کہا مہاراج کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، دودھ پی لے. کوئی آواز نہیں آئی. اس نے کہا اچھا اگر میں اتنی بڑی پاپی ہوں تو لو وعدہ کرتی ہوں پراشچت کروں گی، اور اس وقت تک آپ کے پیروں میں اپنے سر مارتی رہوں گی جب تک آپ معاف نہیں کر دیتے. آستھا تھی اس کی، عقیدت تھی جڑی ہوئی. اس نے سر مارنا شروع کیا. اتنا سر پیٹا کہ خون بہنا شروع ہو گیا. اتفاق سے وہیں سے گزر ہو جاتا ہے اجمیر والے خواجہ کا. سرکار غریب نواز نے بچی کو دیکھا، فرمانے لگے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے بیٹی؟ بچی نے سر اٹھایا، کہا تمہیں کیا مطلب بابا، آپ چہرے سے مسلمان لگتے ہو، یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بتانا شاید میں تیرے کام آ جاؤں. اس نے کہا سنو بابا، میں یہاں پہ اس لیے آئی تھی تاکہ اپنے بھگوان کو دودھ پلا سکوں، لیکن یہ ناراض ہے، میری سن نہیں رہے ہیں، اس لیے میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ پی نہیں لیں گے اس وقت تک میں سر مارتی رہوں گی، بھلی میری جان چلی جائے. کہتے ہیں بس اتنی سی بات. اللہ اکبر دیکھے غریب نواز کو. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بیٹی یہ پتھر کی مورت ہے، یہ دودھ نہیں پیتی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ کھاتے پیتے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس اتنی سی بات، اس کو دودھ پلانا ہے. کہ آگے بڑھے، فرمانے لگے دودھ پیتا کیوں نہیں ہے؟ جب بچی کہہ رہی ہے مان کیوں نہیں لیتا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. کہا دیکھو پھر بھی نہیں پی رہے ہیں. آگے بڑھے غریب نواز، کان پکڑ کے ایسے ایٹھے، کہا پیتا ہے کہ نہیں؟ پتھر میں جان آ گئی، ہاتھ بڑھا کے دودھ پینا شروع کر دیا.